أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 21 से 28 तक इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। हम लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين وقال الذين لا يرجون لا يرجون لقاءنا لقاءنا لولا أنزل لولا أنزل علينا الملائكة علينا الملائكة أو نرى ربنا أو نرى ربنا لقد استكبروا لقد استكبروا في أنفسهم في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وعتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
ويوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا هجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا जीम के ऊपर कलकला कीजिए हिजरा महजूरा هجرا محجورا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هباء منشورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خيرا مستقرا وأحسن مقيلا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ये लफ्ज मुस्तकर नहीं है मुस्तकर राउंड पढ़ेंगे इसको ठीक है
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ونزل الملائكة تنزيلا. 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 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. हम अगली आयत पढ़ने लगे हैं, लेकिन पिछली आयत में कुछ गलतियां हैं, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 2 से 3 के करीब आपने गलतियां की हैं, तवज्जो से पढ़िएगा। और जो हरकत हैं उनको आप गैर जरूरी लंबा ना करें, तो फिर वो गलतियां ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल-मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान। الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك الملك يومئذ الحق يومئذ الحق للرحمن. للرحمن. وكان يوما وكان يوما على الكافرين على الكافرين عسيرا. عسيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم ويوم يعود الظالم. हरकत में तब्दीली हो रही है, थोड़ी सी तवज्जो के साथ पढ़िए। यअद्दु ज़ालिम। يعود الظالم. ضاد और ज़ा इन दोनों को थोड़ी सी तवज्जो के साथ पढ़िएगा। वयौम यअद्दु ज़ालिम।
وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عد نہیں ہے، عد ہے، عض. يَعَضُّ الظَّالِمُ على يديه عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت يقول يا ليتني اتخذت يا ليتني اتخذت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتي يا ويلتى فلان قليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الفرقان، جس کے عنوانات میں جو اہم باتیں شامل ہیں، جس کے اوپر اس صورت کے اندر زیادہ بات کی گئی ہے، وہ توحید، پھر اس کے بعد رسالت، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت کی وہ تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، آپ کی رسالت کو ڈیفینڈ کیا. اس کے بعد فرقان، جیسے کہ سورت اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، فرق کرنے والی، یعنی قرآن پاک کے اوپر جو ان کے اعتراضات تھے ان کا جواب اس میں دیا گیا. آخرت کے بارے میں بات کی. آج ہم لیسن کا وہ حصہ پڑھیں گے جس کے اندر جب یہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اکٹھے ہوں گے اور بالآخر وہ اپنے انجام کار کو پہنچیں گے، تو کیا سچویشن ہوگی، کیا ان کے حالات ہوں گے، کیا ان کے خواہشات اور جذبات ہوں گے، اور کیا ان کو جزا و سزا ملنے والی ہے. انشاءاللہ وہ آج کے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی پیشن گوئی فرما دی ہے کہ جو لوگ توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی سنت کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ بالآخر کیا ہونے والا ہے. وقالا، اور کہا،
الذین ان لوگوں نے جنہوں نے لا نہیں یرجونا امید رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی لو کیوں لا نہیں انزلا نازل کیا گیا علینا ہم پر الملائکۃ فرشتوں میں سے او یا نرا ہم دیکھ لیتے ربنا اپنے رب کو. یہ جہاں پر انہوں نے پیچھے اعتراضات کیے جو آیت نمبر 20 کے اندر جن کا جواب اللہ تعالیٰ عز و جل نے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کھاتے پیتے بھی ہیں ہمارے جیسے اور چلتے پھرتے بھی ہیں بازاروں میں. حالانکہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان کے پیروکار ہیں. یہ حضرت نوح کو جانتے ہیں, یہ پچھلے تمام پیغمبروں کو جانتے ہیں, تو پھر یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ باقی جو آپ سے قبل آنے والے رسول تھے وہ بھی کھانا کھاتے تھے, وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اور ہم نے تمہیں ایک دوسروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے, صرف اس لیے کہ کیا تم صبر کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر صبر کی تلقین ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ان کا نیا اعتراض جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا, وہ اللہ رب العزت کے اوپر تھا اور پھر رسالت اور توحید کے اوپر انہوں نے کوسچن ریز کیا. انہوں نے کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا, یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کے بھی انکاری تھے. یعنی کہ یہ جو ایمان کی شرائط ہیں ان میں سے جو شرط توحید ہے, رسالت ہے, کتاب پر ایمان ہے اور اس کے بعد آخرت پر ایمان ہے, یہ سب کے ہی انکاری ہیں. جو ایک کا انکاری ہوتا ہے وہ پھر سب کا ہی انکاری ہوتا ہے. تو کیونکہ ان کا آخرت کے اوپر کوئی ایمان نہیں تھا, ان کو اللہ رب العزت سے ملنے کی کوئی توقع اور امید نہیں تھی, اسی وجہ سے ان کے تقاضے کیا تھے وہ ذرا سن لیجئے. لولا انزل علینا الملائکۃ, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا کہ وہ ہمیں ہدایت دیتا, وہ ہمیں اللہ کا پیغام لا کر سناتا. او یا نرا ربنا, یا پھر ہم اپنے رب کو, اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. جب ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا کسی فرشتے کو دیکھیں گے وہ وحی لے کے آئے گا, اللہ کا پیغام لے کے آئے گا, تو پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے. اسی ٹاپک کو ایک اور جگہ پر بھی قرآن مجید کے اندر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس روئے زمین کے اوپر فرشتوں کو ہم نے بھیجا ہوتا تو پھر یقیناً یہاں پر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو بھیجے جاتے وہ فرشتے ہی بھیجے جاتے. لیکن چونکہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور انسان کو آباد کیا, تو یہی ضروری تھا کہ ان کی رشد و ہدایت کا جو سامان اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں انہی میں سے ہی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور منتخب فرماتے تاکہ وہ ان کو کر کے دکھاتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو کیسے ان پر عمل کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہاں پر انسان بستے تھے اسی لیے بشر میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور انبیاء علیہ السلام کی سلیکشن کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا, ایسے تقاضے وہ لوگ کرتے ہیں, البتہ تحقیق استکبروا, تکبر کیا ہے انہوں نے, فی انفسہم, اپنے دلوں میں, وَعَتَوْا, اور سرکشی کی انہوں نے, عُتُوًّا کبیرا, سرکشی بہت بڑی, ان کے ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, بہت بڑا تقاضا تھا, انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے. انہوں نے کہا او نرا ربنا, ہم دیکھ لیں اپنے رب کو, جیسے کہ بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں ہمارے رب کو سامنے دکھاؤ تو ہم ایمان لے کے آئیں گے. اور اسی طرح کا تقاضا آج مکہ والے یا مشرکین, جو اہل عرب کے مشرکین تھے, وہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو وہ کیوں تھا, وہ آؤٹ آف ایروگنس تھا, وہ ایروگنس کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے تھا, جو اپنے دلوں کے اندر وہ سرکشی تھی, ان کے تکبر نے ان کو سرکش بنا دیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ تقاضے کیے. یوم, جس دن, یرونا, وہ دیکھیں گے, الملائکۃ, فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ ضرور دیکھیں گے فرشتوں کو, اور ہم ان کو دکھائیں گے, لیکن ایک وقت ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے. اور وہ وقت کون سا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں؟
جب موت کا وقت ان کا قریب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، قیامت کے دن وہ دیکھیں گے. یوم، اور جس دن یرون وہ دیکھیں گے الملائکہ تو فرشتوں کو، لا نہیں بشرا کوئی خوشخبری، یوم اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون اور وہ کہیں گے حجرن کوئی روکنے والی چیز، محجورا مضبوط یا محفوظ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اگر خواہش ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے تو وہ یقیناً فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لیکن جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئے گا، یا ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لو اور بند کر دیے جاؤ، یعنی کہ یقولون حجرا محجورا. تو یہ مجرمین اس دن کیا کہیں گے کہ کوئی چیز ہو جس سے ہم رک جائیں، ہم بند کر دیے جائیں، ہم چھوڑ دیے جائیں. وقدمنا اور ہم متوجہ ہوں گے الی طرف ما جو عملو عمل کیے انہوں نے، من عمل کچھ عمل، فجعلناہ پس کر دیں گے ہم ان کو ہباء گرد یا خاک، منثورا اڑتی ہوں. تو یہ ہے اوقات اور یہ ہے حیثیت ان لوگوں کی اور ان کے اعمال کی. اور دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو اگر ان کی کوئی بھی وقت اور حیثیت ہے یا ان کا کوئی بھی وزن ہے تو وزن قائم کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ وزن قائم کرنے والی چیز لا الہ الا اللہ ہے. اگر ایک انسان اس ایک کلمے کو پڑھے بغیر یا اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا. تو ایسے تمام اعمال جو انہوں نے کیے، چاہے وہ برے تھے، چاہے وہ اچھے تھے، چاہے وہ ان کی اپنی نظر میں اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا اور ہم متوجہ ہوں گے اِلَى مَا عَمِلُوا اس طرف جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، من عمل کوئی بھی عمل کیا ہوگا. تو ان کے جتنے بھی عمل تھے جو ان کی نظر میں اچھے تھے یا بظاہر اچھے تھے یا جو اچھے کام وہ کر آئے یا جو بھی کام تھا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا تو وہ سب کے سب اڑتی ہوئی خاک بنا دے گا اللہ پاک، اور کوئی وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا. لیکن دوسری جانب اصحاب الجنتی وہ لوگ جو جنت والے ہیں، جو اہل جنت ہیں، یومئذ اس دن خیر بہتر ہے، مستقرا ٹھکانہ ان کا، واحسن اور بہت خوب ہے، مقیلا دوپہر کا آرام. مقیلا جیسے قیلولہ ہوتا ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوپہر کے وقت تھوڑے سے وقت کے لیے جو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے اس کو قیلولہ کرتے ہیں. یہاں پر اسی کے ساتھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مقیلہ دوپہر کا آرام ہوگا. یعنی کہ اہل جنت کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو جنت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور پھر بہت خوب دوپہر کے آرام کا وقت ہوگا جس وقت انسان آرام کرتا ہے یا آرام کرنے کو پسند کرتا ہے. وَيَوْمَ اور جس دن تشقق السماء تشقق پھٹ جائے گا السماء آسمان بالغمام ابر کے ساتھ یا بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ اور اس دن نازل کیے جائیں گے الملائکۃ فرشتے، تنزیلا مسلسل یا مسلسل نازل کر کے، یا تنزیلہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرنا، یعنی کہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دوسرا وقت ہوگا. پہلے وقت کا ذکر کیا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کو نظر آئیں، تو پہلا جو وقت ہے وہ موت کا ہے. دوسرا جب قیامت برپا ہوگی، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تو اس دن سچی بادشاہی کس کی ہے؟ الملک بادشاہی، یومئذ اس دن، الحق سچی، للرحمن رحمان کی ہوگی. وکانا اور ہوگا، یومن اس دن، علی الکافرین عسیرا وہ دن کافروں کے اوپر انتہائی مشکل ہوگا. اور وہ مشکل ہوگا اور ان کی کیا خواہش ہوگی اس دن؟ وہ یوم اور جس دن یعض الظالم کاٹ کر کھائے گا ظالم، علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ تعصب اور دکھ اور افسوس کا وہ پیک مقام
جس کے اوپر انسان اپنی انگلیوں کو کاٹ کے کھانا شروع کر دیتا ہے، انتہائی پریشانی میں، انتہائی تکلیف میں، مشکل میں، ایسے سچویشن میں جس کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ انگلیاں کاٹ کے کھانے لگتا ہے. وہ اس دن اپنی انگلیاں کاٹ کر کھائے گا. وَيَقُولُونَ، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ اتخذت، میں نے اختیار کیا ہوتا، مع الرسول سبیلا، اپنے رسول کے ساتھ راستہ یا رشتہ. تو یہاں پر یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک نان مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. اگر بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو یہ سٹیٹمنٹ اس دن ان کی بھی ہونے والی ہے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، میں نے ان کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، میں ان کے راستے پہ چلا ہوتا. یا ویلتا، ہائے میری شامت، لیتنی، کاش کہ میں لم نہ اتخذ، بناتا، فلاں شخص کو خلیلا، دوست. کاش کہ یہ جو دوستیاں ہماری آج کل کی ہیں، جن کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ہمارے ہر برے اچھے کام میں وہ ہمارے ساتھ مددگار ہوتے ہیں، تو یہی جو برے دوست ہیں، یہ کل کو ہمارے لیے سردردی ہوگی اور ہم پچھتائیں گے اس کے اوپر کہ کاش کے فلاں شخص کو، جس کی وجہ سے میں بھٹکتا رہا، بہکتا رہا، برے کام کرتا رہا اور میرا مددگار بنا رہا اور میرا دلی دوست بنا رہا، کاش کہ اس شخص کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہوتا، تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. آئیے آج مل کر میں اور آپ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو، جو قرآن اور سنت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے، تاکہ ہمیں اور آپ کو کل کو یہ کہنا نہ پڑے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا اور کاش کہ فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور پاکیزہ اور اچھی دوستیاں عطا فرمائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعلیکم السلام علیکم.